السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب جو ہم پہ ظاہر و باہر ہے، لیکن غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ہماری اس بد نصیبی کا سبب قرآن سے دوری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض۔ اللہ نے یہ قرآن میں عہد کیا تھا کہ اس کو اور میرے محبوب کو پیش نگاہ رکھو، اس وقار سے تمہیں دنیا میں نوازوں گا کہ کوئی قوم ایسے شرف کی حامل نہیں۔ اور پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک یہ ملت، یہ قوم توحید و رسالت کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی دی ہوئی اس فکر پہ کاربند رہے تو دنیا میں ان کی توتی بولتی رہی، اور جوں جوں جو زندگی سے اعراض کرتے رہے، پہلو تہی کرتے رہے، پیچھے ہٹتے رہے، اللہ کی رحمت بھی ان سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہا اگر کبھی تمہیں ہوش آئے تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی گزشتہ زندگی کو، جو پروقار زندگی تھی، ذی وقار، ذی شان محتشم زندگی تھی، اگر تمہیں یاد آئے کہ تم نے اس زندگی کو حاصل کرنا ہے تو اس باوقار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی تاریخ کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو۔ ان کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہوگی اگر تم خود کو اس سانچے میں ڈال گئے تو وہی عزت، وہی وقار، وہی شان، وہی شوکت اللہ تمہارے نصیب میں بھی کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان اس کا اظہار کرو جس ایمان کا اظہار میرے محبوب کے صحابہ نے کیا ہے، ساتھیوں نے کیا ہے۔ اللہ یہ ارشاد ہوتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کو پرکھنا ہو، یہ جاننا ہو کہ یہ مومن ہے، یعنی مسجد میں آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پہچان کرنی ہے
کہ یہ واقعی مومن ہے، اس کی زندگی، اس کے لیل و نہار، اس کا دل اسی ایمان سے متعلق ہے جو ایمان اللہ چاہتا ہے. تو ارشاد فرمایا اس کی نشانی سنو، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. آنے والے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کریں گے، ان سے عقیدت کا اظہار کریں گے، ان سے محبت کا اظہار کریں گے. جن کے دل میں ان کے متعلق محبت اور پیار نہیں، وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے اس فرمانے کا مقصد یہی ہے، مطلب لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یا اللہ وہ ایماندار جو گزر گئے ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں بغض پیدا نہ کر. ایک انسان کے دل میں بغض نہ ہو ان لوگوں کے متعلق، اور دوسرا جب بھی ہاتھ اٹھیں اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے مانگتا ہے. اگر کسی میں یہ نہیں، وہ کوئی بھی ہے، کیسا بھی ہے، اللہ اس کو مومن تصور نہیں کرتے. کیوں اللہ نے کہا ہے؟ بس اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کردار ایسا تھا کہ ان کے کردار پہ اللہ ہی سلام نہیں کہتا، تمام انسانوں کو سلام کہنا پڑتا ہے. ایسے کردار کے حامل اگر کسی رسول کو ساتھی ملے ہیں، اگر کسی نبی کو ساتھی ملے ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہی ہیں. ان کے علاوہ سلسلہ انبیاء رسول اللہ میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھی، جس کے صحابی، جس کا کلمہ پڑھنے والے اتنے وفادار اور اتنے وفاشار ہوں جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی وہ سوچ ان کے اندر پیدا کی تھی، وہ چراغ جلا دیا تھا کہ ان صحابہ کو دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کے لیل و نہار پہ نگاہ ڈالو، پتہ چلتا ہے کہ ایماندار کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، جس توحید سے وہ لوگ ناآشنا تھے. ساری دنیا میں انبیاء کا پیغام انسانوں تک پہنچا ہے، لیکن یہ مقام ایسا بد نصیب تھا جہاں پیغام نہیں پہنچا اللہ کا اور رسول اللہ کا. اگر کوئی آیا ہے اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا تو وہ صرف محمد رسول اللہ کا. اور پھر جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے ہیں وہ بھی کائنات کے انسانوں کے لیے سبب راہ ہے. اللہ کے نبی نے توحید کی طرف بلایا، بھاگی ہو گئے لوگ. ان کو اللہ کا تو علم ہے لیکن اس کی تنہائی، وحدانیت، وہ ہی وہ، اس کا انہیں علم نہیں ہے. نہ وہ جانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں، نہ ان کی سمجھ میں یہ بات آتی. جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو ایھا الناس، لوگوں اس کائنات میں جس کے قبضہ اختیار میں ان کی باغ ہے، زمین و آسمان، اس کا نظام، وہ تنہا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ان کو تو آباء و اجداد سے یہ بات پہنچی نہیں تھی، وہ تو اس سے آشنا ہی نہیں تھے. انکار کر دیا کس کا؟ جس کو خود سمجھتے تھے کہ کائنات میں اس جیسا انسان انسانی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں.
یہ عرب کے لوگ کہتے تھے محمد رسول اللہ کے متعلق. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس معبود کی بات کرتا ہے جس کے علاوہ کائنات کے تمام معبودوں کی نفی ہے، انہوں نے انکار کر دیا. نہیں مانتے تیری بات، تو صحیح نہیں کہتا. جس کو کہتے تھے کائنات میں تجھ سے بڑا صادق دیکھا ہی کوئی نہیں، جب توحید کی طرف اس کو بلایا تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم وہ صادق نہیں ہو جس کو خود صادق کہتے رہے. لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے جو اللہ کی توحید سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے انتہا کر دی. جو بھی وابستہ ہوتا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اس کا جینا دوبر کر دیا جاتا، وہ سانس نہیں لے سکتا تھا. یہاں تک کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرمانا پڑتا کہ جاؤ اس نگری کو چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ. یہ بھی نوجوان تھا جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. مار کھائی، ظلم برداشت کیے، مصیبت میں پڑا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حبشہ چلا گیا. پھر وہاں زندگی بسر کی، یہاں تک کہ پتا چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. اب اس عاشق صادق سے رہا نہیں جاتا، دل مچلتا ہے، بےتاب ہے دل، آنکھیں ترس رہی ہیں چہرہ محمد دیکھنے کے لیے. زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا میں مدینہ کی طرف. اصحاب شعر مورخ اس چیز پہ اتفاق نہیں رکھتے کہ کب پہنچا. کوئی کہتا ہے کہ بدر کی لڑائی سے پہلے، کوئی کہتا ہے کہ لڑائی سے بعد. بدر کے بعد تمام جنگوں میں یہ اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اور قابل بھروسہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے بعد قرب و جوار کے ممالک میں پیغام بھیجتے ہیں تو اس شخص کو اس کے لیے منتخب کیا جو جبر و تشدد کی علامت تھی. انتہائی جابر، ایران کا بادشاہ. اللہ کے نبی نگاہ ڈالتے اپنے صحابہ میں. عبداللہ ادھر آؤ. لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر آقا. ارشاد فرمایا یہ میرا نامہ کسرا کی طرف لے جاؤ. کسرا کی طرف. کسرا کو سب جانتے ہیں. میرے آقا میں جاؤں. اور مورخ کہتا ہے کہ عبداللہ اللہ کے نبی کا نامہ لے کے ایران کے شہنشاہ کی طرف جاتے ہیں، جس کے سامنے جا کے آنکھوں سے آنکھ ملا کے بات کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں. لیکن یہ کون تھا؟ وہ جو محمد الرسول اللہ کا صحابی تھا اور اس کا ایمان تھا کہ کائنات کی کوئی طاقت کسی کا بال بھی کا نہیں کر سکتی جب تک محمد کا اللہ نہ چاہے. یہ وہ ایمان تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں ڈال دیا تھا. اور اس ایمان سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. تبھی تو اللہ نے کہا ہے نا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے میرے محمد کے صحابہ سے پیار کا اظہار کرو، دعائیں مانگو اور اپنے آپ کو اس سانچہ میں ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں محمد تصور کیا جائے.
مومن ہی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان نہیں رکھتا یا کم از کم ان سے محبت اور پیار نہیں کرتا. یاروں آقا گئے, نامہ مقدس پیش کیا. ایران کے شہنشاہ نے نامہ کو دیکھا, پھر اس عرب کو دیکھا جس کے کپڑوں میں ٹانکے لگے ہوئے تھے, بال بکھرے تھے, گرد لگی ہوئی تھی جسم پہ, اور تم کس کی بات کرتے ہو؟ محمد رسول اللہ کی سر سے. اس نے نامہ مبارک کو پکڑا اور پھاڑ کے پھینک دیا. عبداللہ کا جگر شک ہو گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عبداللہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی, اس نے میرے جگر کو چاک چاک کر دیا ہے, آپ کے نامہ مبارک کے ٹکڑے کر دیے اس نے. ارشاد فرمایا عبداللہ اس نے محمد کے خط کے ٹکڑے نہیں کیے, اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے. اللہم مزق کل ممزق, اللہ اس کے ٹکڑے کر دے, اور اتنے ٹکڑے کے لوگ اس کے انجام سے پناہ مانگے اور عبرت پکڑے. پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آسمان تک پہنچے, اور چشمے کائنات نے وہ انجام دیکھا کسریٰ کا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے چاک ہونے پہ صحابی تڑپ اٹھتا ہے, بلکتا ہے, اس کا جگر شک ہو جاتا ہے. ہوا کیا ہے؟ نامہ مبارک چاک کر دیا ہے. کیا ان صحابہ کے سے ایمان کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ وہ نامہ مبارک چاک ہونے پہ تڑپ اٹھا, اس کا دل شک ہو گیا. لیکن ہم نامہ نہیں, اپنے ہاتھوں سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چاک کرتے ہیں اور پاش پاش کرتے ہیں. سوچا کبھی ہم نے؟ اللہ کے نبی کا ہر پیغام, رسول ثقلین کی ہر رہنمائی جو ہم تک پہنچی, ہم اتنے بدنصیب ہیں کہ اپنے کردار سے اس کو پاش پاش کرتے ہیں اور ایمان پہ کبھی چونٹی نہیں رینگی. محمد رسول اللہ کے صحابی کا ایمان یہ ہے کہ نامہ مقدس کو پھاڑا تو وہ کہتے ہیں میرے جگر کو شک کر دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساتھی اللہ کو بڑا, اللہ کے نبی کو بہت محبوب تھا, اور پھر یہ بڑا مزاحی طبیعت رکھتا تھا. ہر مجلس, ہر محفل میں مذاق کرتا تھا. مذاق, اور مذاق وہ نہیں جو ہم کرتے ہیں دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے, دوسرے کو گرانے کے لیے نہیں, صرف ہنسانے کے لیے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی یہ بہت مذاق کرتا ہے. اور مذاق تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا, اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا اور ارشاد فرمایا تمہیں آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے, آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہے جو یوں ہنستے ہو. ان صحابہ نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یہ بڑا مزاح کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کی بات نہ کرو, اس کے اندر اللہ رسول کی محبت دفن ہے. کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ, اور اس کا سبب کیا تھا؟ بس ان کا تعلق نہیں. اگر اللہ ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے, اگر محمد ان کی محبت کو ذکر کرتا ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا کردار ایسا تھا جو کردار کائنات میں کسی دوسرے کا نہیں تھا. کردار تھا عظیم, صحابی تھا عظیم, کام تھے عظیم, لیکن طبیعت مزاح رکھتی تھی. شعر میں کچھ اہل شعر نے
یہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مذاق کیا عبداللہ نے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اس کو مزاح تصور نہیں کرتے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لشکر دے کے تو عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ جاؤ اللہ اور رسول کے لیے جہاد کرو. جہاد کی غرض سے گئے. جانے والے صحابہ کو کہا کہ دیکھو عبداللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، جو حکم دے سر آنکھوں پہ. ٹھیک ہے اللہ کے نبی روانہ ہوئے. ایک مقام پہ جا کر ڈیرے ڈالے تو یہ اللہ کے نبی کا مقرر کیا ہوا امیر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تمہیں علم ہے، یاد ہے اللہ کے نبی نے تمہیں میری اطاعت کے لیے کہا ہے کہ میری نافرمانی نہیں کرنی. صحابہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا، ہمیں علم ہے. کہنے لگا تو ایسے کرو کہ ایندھن اکٹھا کرو، لکڑیاں. ساتھی حیران ہے کہ امیر کیا کہہ رہا ہے، کیا ضرورت ہے، کوئی سردی تو ہے نہیں جس کے لیے آگ جلائیں اور سردی کو دور کریں. بس حکم ہے امیر کا اور اللہ کے نبی نے کہا اس کی اطاعت کرنی ہے. صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، ایندھن اکٹھا کیا، کہا اس کو آگ لگا دو. آگ لگا دی. آگ جب جوبن پہ پہنچی کہنے لگا اس میں چھلانگے لگا دو. امام بخاری لکھتے ہیں کہ صحابہ تیار ہوئے. کچھ صحابہ نے کہا نہیں رک جاؤ، کیوں آگ میں چھلانگ لگائیں، اور ہم تے کائنات کے آقا پہ ایمان اس لیے لائے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جس پہ ایمان لانے کا سبب بھی یہ ہے کہ آگ سے بچ جائیں، اس پہ ایمان لانے کے بعد بھی آگ میں، ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ میں اختلاف ہوا. اللہ کے نبی نے کہا ہے، کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سرتابی میں کسی کی امانت ہمارے لیے فرض نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. اختلاف ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے اعراض کیا وہ تمام صحابہ کو روکتے ہیں کوئی نہ کرے. اللہ کے نبی نے ایسی اطاعت کا حکم نہیں دیا اور نہ اس کے سبب ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ آگ میں کودنے کے لیے تیار تھے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ اسی اختلاف پہ جھگڑا چلا یہاں تک کہ وہ آگ ختم ہو گئی. ادھر امیر کا غصہ بھی ختم ہو گیا. صحابہ واپس آئے. اللہ کے نبی اثنائے راہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور صحابہ اس بنا پہ آگ میں کودنے کو تیار تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ پہ نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا لو دخلوا ما خرجوا منہ ابدا. اگر تم اس کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے یہاں بھی آگ میں رہتے اور آخرت میں بھی آگ میں رہتے. اطاعت تو معروف میں ہے، نیکی میں ہے. امام بخاری یہ لکھتے ہیں، لیکن سیر میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے از راہ مذاق کہا تھا. یعنی ایسا مذاق کرنے والا صحابی لیکن اللہ کے نبی کے نزدیک اتنا محبوب تھا کہ سب سے بڑا باغی انسان جس کے پاس اپنا پیغام بار بھیجنے کے لیے اللہ کے نبی نے کسی کو منتخب کیا یہی عبداللہ بن حذافہ تھا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آ جانے کے بعد
کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے، اور پھر تمام جنگوں میں اگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان کی تلوار چلانے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا مجاہد تھا، ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا۔ اللہ کے نبی اگر محبت کرتے تھے تو اس کا سبب تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جس کی زندگی کا مقصود، جس کی زندگی کا مطلوب، جو اپنی زندگی کا حاصل یہ سمجھتا تھا اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ کی اطاعت، جو انسان اس مقام پہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے کہ کائنات میں کسی بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم محمد کی اطاعت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، اللہ تم سے محبت کا اظہار کرے گا، اور اللہ نے کیا ہے محمد رسول اللہ کے سامنے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا۔ صحابہ اکرام اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے بچوں کا خون پیش کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے تھے۔ بابا ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تو جنگوں سے پیچھے رہتا ہے۔ ہم تو سارا دن رات محنت کرتے ہیں اور بڑے بڑے مہنگے سکولوں میں اولاد کو داخل کرواتے ہیں، اسی پہ بس نہیں، جو بڑی ٹیوشن لیتا ہے وہاں داخل کرتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں کامیاب کامران ہو، اور یہ بھی کھائے مجھے بھی کھلائے۔ اس محنت، اس پیسے کے ضیاع کا علم ہی نہیں ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر بن گیا نا، پروفیسر بن گیا نا، تو اس نے باپ کو نہیں اپنی بیوی کو سلام کہنا ہے، اور پھر بیوی کہتی ہے میں نوکر تو نہیں تیرے باپ کی کہ پکا پکا کے دوں۔ بوڑھا آج یہ کہتا تھا، بوڑھے نے آج وہ کیا، یہ بڑھیا یہ کہتی ہے، بڑھیا نے وہ کیا، اور نہ تجھ کو نہ تیری بیوی کو وہ عزت اور شرف حاصل ہو سکتا ہے جو عزت اور شرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ کا کردار اپناتے ہیں، جو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ ناراض ہو جاتے ہیں اس بیٹے سے جو جہاد میں نہیں جاتا۔ یہاں جہاد کی بات نہیں، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کا انجام بھی میرے سامنے، جنہوں نے مسجد سے آواز دی اپنے بیٹے کو کہ آ جاؤ، نماز کے لیے بڑا وقت ہے، ابھی پڑھو، اور پھر کائنات کے رب نے جو اس کا انجام کیا ان آنکھوں نے دیکھا، اللہ سے معافی مانگتا ہے دل تنہائی میں جو اس کے ساتھ اس کی اولاد نے کیا، جن پہ لاکھوں لگائے، ان کو ایک بڑے مقام پہ لا کھڑا کیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ چشمے عبرت تھا لوگوں کے لیے جن لوگوں کے سامنے یہ بات تھی۔ اور یہ کون ہے؟ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو تیار کیا کہ جہاد کے لیے چلو، لڑائی کے لیے چلو، یا کافر کو نیست و نابود کر دو، یا کافر کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرو۔ جب یہ بچے اس مقام پہ آتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، ان کی جوتیاں صاف کرتے ہیں۔ تمہاری اولاد تمہیں پوچھتی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ان صحابہ سے محبت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بلکہ ان کے کردار کے ساتھ محبت ہوتی تھی۔ فاروق اعظم کے دور میں، شام کے جہاد میں،
یہ بھی شریک ہوئے. ان کے اس واقعہ کو مورخین نے اور صاحب سیر نے مختلف انداز سے بیان کیا. اس کا جو رخ بھی لیا جائے اللہ کی قسم ایمان کو جلا بخشتا ہے. لیکن ایمان کو جلا تو تبھی ملے گی نا اگر اندر ایمان ہو. تو اگر ہو ہی نہ پھر جلا والی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رومیوں کو پامال کرتے ہیں. عرب کی سرزمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیتے ہیں. اب وہ عرب کو چھوڑ کے عجم کو بھاگ رہے ہیں. لیکن دل میں بغض بہت بڑا ہے, اناد انتہا کا ہے. شام میں ایک معرکہ میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں. رومی بادشاہ کو جب عبداللہ کا پتہ چلا نا کہ یہ اپنے نبی کا بڑا محبوب آدمی ہے اور کردار کا اعلیٰ بالا, جہاد کا علمبردار, جس کی زندگی جس کی موت نہ اس کے لیے نہ اس کے رشتہ داروں کے لیے نہ اس کی آل اور اولاد کے لیے, اگر زندگی کا وقف کر رکھا ہے تو محمد کے دین کے لیے کر رکھا. اس نے کہا یوں کرو کہ اسلام کو چھوڑ کے عیسائی ہو جاؤ. میں نے اس کیا مختلف تاریخ میں مختلف سیر کی کتابوں میں مختلف انداز سے ہی واقعہ بیان کیا گیا. اس کا ہر رخ دیکھیں, ایمان لے آؤ. کیا لگے نہیں, کیوں ایسا نہیں ہو سکتا, لے آؤ اچھے رہو گے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا, جب تک جان میں جان ہے رگوں میں خون گردش کرتا ہے اور میرے دل و جان میں محمد بس گئے, ان کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. اچھا اس کو سولی پہ چڑھا دو. یہ حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں. سولی پہ چڑھایا, کہا تیر برساؤ اس پہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تڑپتا ہے, اب بھی رک جاؤ. کہا نہیں, محمد کی غلامی کے بعد کسی غلامی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تیر پہ تیر چلاتے ہیں, پریشان ہو گئے, سمجھا کہ اب مرنے کے قریب ہوں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے دیکھا, بادشاہ سے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا اتارو اس کو اور میرے حضور پیش کرو, ہو سکتا ہے یہ میری بات مان لے. اتارا, سامنے پیش کیا, کہنے لگا عبداللہ میں نے تجھ کو پہلے کہا تھا میں تجھ کو کائنات کے لیے عبرت بنا دوں گا. یا عیسائیت کو قبول کر لے. اگر تو اس وقت قبول کر لیتا تو آج اتنی سختی اتنا تشدد تو برداشت نہ کرنا پڑتا. عبداللہ مسکرائے, ارشاد فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے, میں اس لیے رویا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے؟ تو کیا؟ کہنے لگا بادشاہ سن, اگر اس جان کی بات ہوتی تو پھر اتنی پرواہ نہیں تھی. رویا اس لیے ہوں کہ یا اللہ ایک ہی جان ہے جو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں. میرا دل چاہتا ہے میرے ہر ہر روئے میں جان ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا چلا جاتا. اس لیے ہوں
اور صحابہ رسول کے لیے اگر اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھو، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا کردار وہ تھا، ایمان وہ تھا جو ان کے بعد کسی میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تم پیدا کر لو، ویسے عزت دوں گا جیسے میں نے محمد کے صحابہ کو عزت۔ تم کیا سمجھتے ہو میں موت سے رو رہا ہوں؟ اس اپنی بد نصیبی پہ رو رہا ہوں۔ مورخ کہتے ہیں کہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اچھا وہ ایک بہت بڑا کرا تھا گائے کی صورت میں، اس میں زیتون کا تیل تھا، اور وہ بد کردار جب بھی کسی مسلمان کو پکڑتا شاہ روم، وہ اس کو عیسائی ہونے کی دعوت دیتا، نہ کوئی مانتا تو جلتے ہوئے تیل میں اس کو گرا دیا جاتا۔ کہنے لگا اگر تو نہ مانا تو پھر یہ سامنے تیل دیکھتے ہو ابل رہا ہے تیل، اس میں گرا دوں گا تمہیں اور تمہارا انجام جو ہوگا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ مسکرائے ارشاد فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ڈالو اس میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ کام کا تھا، شاہ روم نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مار دے۔ کہنے لگا سوچ لو، سوچ لیا ہے۔ ان دوسرے قیدیوں میں ایک قیدی کو بلایا اور اس کو اٹھا کے اس کڑھائی میں ڈال دیا۔ مورخ کہتا ہے جل بن کے کوئلہ ہو گیا۔ کہنے لگا آپ بتاؤ، کہنے لگا بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا رشتہ تم محمد سے توڑ نہیں سکتے، فوری طور پہ مجھے بھی اس موت کے سپرد کر دو جس موت کے سپرد اس کو کیا ہے کسی کا دل کو چاہتا ہے؟ آپ سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اور ہمارا ایمان تو ٹکے کا ایمان نہیں جو ماں کے مقابلہ میں، خالہ کے مقابلہ میں، دادی کے مقابلہ میں، مامی کے مقابلہ میں بک جاتا ہے، اپنی اولاد کی خواہش کے لیے محمد کے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ کہاں ہم، کہاں وہ جو موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا اور ایسی عبرتناک موت کہتا ہے فوری مجھے اس موت کے سپرد کر دو، میں محمد سے اپنا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دنیا میں ایسا انسان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے ویسے نہیں تھا کہا آمنو کما آمن الناس۔ تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک وہ محبوب ایمان ہے جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو۔ اگر وہ ایمان نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اچھا، مورخ لکھتا ہے کہ دل نہیں چاہتا اس کا کہ عبداللہ کو مار دیا جائے۔ کہنے لگا اگر تم ایمان لے آؤ اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا، یعنی اسلام چھوڑ کے نصرانیت قبول کر لو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، بیٹی بھی دوں گا، آدھے ملک میں راج بھی دوں گا۔ مسکرائے، اور یار ایک طرف موت نظر آتی ہے ابلتے ہوئے تیل کی صورت میں، ایک طرف روم کی آدھی سلطنت، لیکن محمد کا غلام ٹھکرا دیتا ہے نفرت سے اپنے پاؤں کی نوک پہ، کہا لے جاؤ اپنی سلطنت، تمہارا رشتہ بھی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بنا پہ، اس تیری دعوت پہ میں محمد سے اپنا تعلق توڑ لوں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اچھے رہو گے وگرنہ انجام، کہا یہ انجام تمہارے نزدیک برا ہے لیکن میرے نزدیک پہلا قدم ہی جنت کے باغ و بہار میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نہیں مانتا اس کو، کرو جو کرنا چاہتے ہو۔
انتہا دیکھی ایمان کی. کہنے لگا اچھا ایسے کرو کہ تم میری جبین کو بوسہ دے دو, ایک بار میری جبین کو چوم لو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. کہنے لگا سنو تم عیسائی ہو, صلیب کے پرستار, میں محمد کا غلام اور اللہ کا پرستار. صلیب کے پرستار کی جبین بھی نہیں چوم سکتا اپنی جان بچانے کے لیے. کہنے لگا اچھا ایسے کرو اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, یہ تیل بھی تمہیں ڈراتا نہیں, صلیب پہ تیروں کی بارش تیرے ایمان میں گڑبڑ نہیں پیدا کر سکی, ایک ہی تم سے مطالبہ کیا ہے کہ چوم لو تمہیں چھوڑ دوں گا, اگر یہ نہیں تو ایک آخری مطالبہ ہے. ارشاد فرمایا وہ کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگا میری پیشانی کو چوم لو تیرے سارے ساتھی بھی تیرے ساتھ آزاد کر دوں گا. عبداللہ بن حذافہ اٹھے, اس کی پیشانی کو چوما. 80 صحابی گرفتار تھے ان کے ہاتھوں میں, سارے صحابہ کو آزادی مل گئی. فاروق اعظم کے پاس آئے اور وہ اسلام کا تاجدار جس سے کائنات میں کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی اٹھا آگے بڑھتا ہے اور اس پیشانی کو چوما جس منہ نے ایک صلیبی کی جبین کو چوما تھا. جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان کو کہا اس کی جبین کو چومو جس نے وہ کام اختیار کر لیا جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں محمد کے صحابہ کو بچانے کے لیے کر لیا. بعض صحابہ اعتراض کرتے تھے کہ تم نے ایک عیسائی کی جبین کو چوما. کہا جب تک میری جان کی بات تھی مجھے وہ منوا نہیں سکا اپنی بات. جب مجھے محمد کے 80 پروانوں کی زندگی کا پروانہ مل رہا تھا میں نے یہ قربانی دے دی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروانے وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. کہا ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرو, عقیدت کا اظہار کرو, ان سے ایمان پیدا کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو. اگر تمہارا ایمان ان کے سانچے میں ڈل جائے میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب اور ان کا تعلق محمد رسول اللہ سے اللہ کی قسم کسی پیمانے سے نہیں ماپا جا سکتا. کچھ آئے نا کہ میں کسی پیمانے میں اس کو تول لوں یا کسی پیمانے میں اس کو ماپ لوں, پیمانہ ختم ہو جائے گا. محمد کے صحابہ کا ایمان ختم نہیں ہوتا, اتنا بڑا ایمان. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, ظہر کی نماز کے بعد منبر پہ آتے ہیں اور فتنوں کا ذکر کرتے ہیں جو بعد میں فتنے آنے, قرب کرامت. لیکن ایک اور بات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں دل و دماغ میں تھی. وہ کیا تھی کہ صحابہ آئے دن ایسے سوال کرتے رہتے, کبھی وہ سوال کر دیا کبھی وہ سوال کر دیا, کبھی ایسے کبھی ویسے, جن کی ضرورت نہیں ہے بیچا. آج بھی ہمارے یہاں ایسے ایک بچہ آتا ہے یہاں بھی, میرے دوسرے ساتھی جو پاس ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ چھوڑو جی یہ تو سوال ہی ایسے کرتا ہے, یہ کوئی سوال ہے؟ میں کہتا ہوں یار کرنے دو اس کو. اللہ اگر اس کو راہ راست پہ رکھے میرے جواب دینے پہ اور اس کے یہ فضول سوال سن کے بھی اگر میں پریشان نہیں ہوتا یا میری جبین پہ بل نہیں پڑتا تو میرا خیال ہے اللہ مجھ سے راضی ہوگا. کرنے دو اس کو. ہوتے ہیں ایسے بیکار سوال, نہ لینا نہ دینا, بس سوال برائے سوال. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ کے نبی ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے, منبر پہ چڑھ گئے اور کہا لوگوں آنے والے زمانے میں ایسی ایسی نشانیاں رونما ہوں گی
ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، میں اپنے آنکھوں سے وہ خرابی دیکھ رہا ہوں کہ جو خرابی انسان کے بس کی بات نہیں اس کو دیکھنا. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ لا تسالونی عن شیء الا بینت لکم. میں تمہیں سوالات سے منع کرتا تھا، تم سوالات سے منع نہیں ہوتے. آج میں منبر پہ کھڑا ہوں، جب تک یہاں کھڑا ہوں جو پوچھو گے وہ بتلاؤں گا. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار کہا ہے، اور کہا کیوں ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. محمد اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا جب تک اللہ عرش سے نہیں کہہ دیتا. تو اس کو تو آقا سلطنت. لیکن آپ لاہور چلے جائیں، قدم قدم پہ لکھا پائیں گے جو چاہو سو پوچھو. یہ چور ہیں، ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، مال کے ڈاکو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار کہا ہے، اور وہ بھی کیا؟ جب تک یہاں ہوں. اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے کی بھی بات نہیں. اب پوچھو. براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ کی وحی کے سبب رحمت کائنات محمد رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور صحابی رسول راوی کہتا ہے کہ میں نے کنکشوں سے ادھر ادھر دیکھا، صحابہ چہرے جھکا کے رو رہے تھے اور سسکیاں بندھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے تھے پوچھو، جو پوچھو گے وہ بتاؤں گا جب تک یہاں کھڑا ہوں. کوئی صحابی سوال نہیں کرتا. ایک شخص اٹھتا ہے، من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ صحابہ حیران پریشان. اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ بعض لوگ ان پہ یہ اعتراض کرتے تھے اور ان پہ یہ تان کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے جلال میں، پوچھو، جو تم پوچھو گے میں بتلاؤں گا جب تک یہاں ہوں. کوئی سوال نہیں کرتا، چہرے جھکے ہوئے ہیں. ایک شخص بولتا ہے من نبی یا رسول اللہ. اللہ کی قسم اگر صحابی پہ اس کردار پہ بھی دلوں میں بجھے ہوئے ایمان کی چنگاری جل نہیں اٹھتی تو اپنے ایمان کی فکر کریں. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کیوں رب نے کہا آمنو کما آمن الناس؟ کیوں رب نے کہا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے؟ کیوں رب نے کہا تمہارا ایمان وہ قبول ہے، ایمان میں عمل وہ قبول ہے جو ایمان محمد کے صحابہ کا سا ہے، مگر عمل قبول نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے من نبی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ صحابہ حیران پریشان اور آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھتے. اللہ کے نبی نے کہا ابو کا حذافہ تھا، تیرا باپ حذافہ ہے. دل کو سکون ملا. یہ تو بخاری کی روایت تھی، تاریخ کی روایت میں ہے کہ جب گھر گئے نا تو ماں نے لاٹھی پکڑ لی، کہنے لگی تیرا بیڑا غرق، اگر میں نے زمانہ جہالت میں یہ گناہ کیا ہوتا تو نے تو مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا تھا. صحابی من ابی سوال کرتا ہے، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ، جس نے ساری زندگی توحید اور رسالت کے پرچم کو بلند کیا، اپنے پاؤں کے نیچے بڑی بڑی طاقتور سلطنتوں کو پامال کیا اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کر دیا. عقل شعور نہیں تھا،
یہ کہتا ہے من نبی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے. گھر گئے، ماں نے بڑا جوش دلایا اور کہا تو نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا تھا، میری عزت کو پامال کر دیا تھا، مجھے رسوا کر دیا تھا، میرا جینا کوئی جینا نہیں تھا. آخر کس سبب تو نے یہ سوال محمد الرسول اللہ سے کیا؟ اما بعض لوگ مجھ پہ تان کرتے تھے، میں نے اس لیے کیا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا دیں گے، صحابہ کو بھی علم ہو جائے گا. مجھے تو نے رسوا کر دیا تھا نا. کہتے ہیں ماں تیری رسوائی کا مجھے کوئی فکر نہیں، اگر مجھے میرے آقا کہہ دیتے نا فلاں حبشی کا تو بیٹا ہے، آج کے بعد میں نے اس حبشی کا بیٹا ہی کہلانا تھا، حذیفہ کا بیٹا نہیں کہلانا تھا. یہ ہے ایمان محمد رسول اللہ کا، صحابہ کا، جس ایمان کی طرف اللہ بلاتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ایمان کچھ مطالبہ کرتا ہے، اگر ایمان چاہتا ہے تو وہ قال اللہ ہو، قال رسول چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی ایسے ہی؟ پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے ان نمازیوں سے جو نمازی آئے روز ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے مجھ پہ اعتراض کرتے رہتے. اور اعتراض ہے کیا؟ یعنی جب کوئی مر جاتا ہے نا، ایسا آدمی جس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہوں تو طوفان بپا رہتا ہے. دیکھو جی کیا فرق پڑتا ہے، اس کا اور اللہ کا تعلق ہے. اگر اس کا اور اللہ کا ہی تعلق ہے تو آپ ہندو کا بھی جنازہ جا کے پڑھ لیں، کیا پتہ ہے مرنے کے قریب اس نے توبہ کر لی ہو. اور اللہ کے بندو، اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے کہ بے نمازی کافر ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جب اس دور کے لوگوں پہ اللہ کے نبی نے فخر کیا نا، ہم پہ اور آپ پہ نہیں بلکہ اس دور کے مومن پہ فخر کی انتہا ہو گئی. صحابہ بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی اتنا فخر ان لوگوں پہ، اتنی محبت، اتنے تعلق کا اظہار، اتنی گہری. ہاں کیوں؟ ارشاد فرمایا دیکھو میرے صحابہ، تم میں موجود ہوں، ذرا کوئی بات ادھر ادھر کی ہوتی ہے آسمان سے جبریل آ جاتا ہے، میں تمہاری رہنمائی کر دیتا ہوں. تم کوئی نیکی کا قدم اٹھاتے ہو، سارے میرے ساتھی تمہارے معاون ہوتے ہیں. کوئی برائی کرتا ہے سارے مخالف ہو جاتے ہیں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبوک کے لیے لوگوں کو کہا صحابی نہ آئے، اللہ کے نبی نے آ کے کہا کوئی ان سے کلام نہ کرے. حقیقی بھائی ان سے کلام نہیں کرتے تھے. ایمان تو یہ ہے. ہم کیا ایمان لیے پھرتے ہیں؟ اس ایمان کی کیا حیثیت ہے جو ہمارا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار کیا ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا معاون ہوتا ہوں، میرے صحابہ تمہارے معاون ہوتے ہیں. برائی کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف اچھا قدم اٹھانے والے سے تعاون کرتے ہیں، معاون ہوتے ہیں. اس دور میں نیکی کی بات کہنے والے سے تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر وہ اس دور میں جب برائی کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، اچھائی میں تعاون کوئی نہیں کرے گا، اگر کوئی تمہارے جیسا ایمان پیش کرتا ہے تو اس پہ فخر نہ کروں تو کس پہ فخر کروں؟ اور ہم پہ تو اللہ کے نبی نے انتہائی فخر کیا ہے کہ صحابہ ہی پریشان ہو گئے. لیکن ان لوگوں سے جن کا کردار یہ ہے جو بھلائی پہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، قیامت برپا کرتے ہیں جی دیکھو جی کیا کہہ دیا دیکھو. اور یہی ہے بے نماز قرآن نے مشرک کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا. اور یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا قیامت کو نماز نہ پڑھنے والا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا.
جو اتنے بڑے کافروں کے، جو نبیوں کے زمین پہ سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے ساتھ بے نمازی قیامت کو ہوگا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو ایمان کے لیے تیار کرو، جو ایمان اللہ چاہتا ہے اور جس کا تمہیں حکم دیتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ہم اپنی بے نمازی بچے کے لیے سارے جہاں سے قرآن سے بھی لڑتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھی لڑتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بغاوت کرتے۔ ایک بڑے فن خواں توتی پاکستان اہل حدیث سے میں نے بات کی، میں نے کہا تم اہل حدیث ہو تو یہ کیا کیا ہوا تم نے؟ او جی بچوں نے مجبور کر دیا۔ تو بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور ایمان ہی چھوڑ دیتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان چھوڑ دیتا ہے، سنت ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات میں نے آپ کو بارہ سنائی کہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ ہم اللہ کے فضل و رحمت سے آنے ہی نہیں دیتے، وہ نہیں جی عورتوں کے لیے مسجد میں کو جانا ضروری تو نہیں ہے۔ تو آپ بھی اس وقت آتا ہے جب مولوی تقریر کر کر کے ہلکان ہو جاتا ہے اور وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے، تب نواب صاحب آ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جی عورتوں کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی عورتوں کا آنا مسجد میں ضروری نہیں ہے تو عورتوں کو ٹی وی دکھانا ضروری ہے، نیٹ دکھانا ضروری ہے، تماشا دکھانا ضروری ہے، بے حیائی کے پروگرام دکھانا ضروری ہے۔ وہ قرآن بھی اس میں آتا ہے، وہ سارے لوگوں کے گھروں میں، اور کہتے ہیں نہیں جی مسجد میں آنا اللہ کے نبی نے کوئی ضروری قرار نہیں دیا۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ہے۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اس نے کہا حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ہم تو روکیں گے۔ ارشاد فرمایا میں نے کہا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ روکو، تو کہتا ہے روکے گا، میں اپنی زندگی تک تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اور پھر ساری زندگی عبداللہ نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی۔ تو اپنے بیٹے کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت کے ہر رخ کو کہنا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سن لو، ساری دنیا کے ملا اور بڑے بڑے توتیے پاکستان اگر نہیں سچ اور حق منبر پہ بیان کرتے تو میرا محمد کرتا ہے اور میں کرتا ہوں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ جو نمازی نہیں، اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کر کے دیکھو جو کردار محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا، اللہ کی قسم وہ عزت اللہ دیں گے کہ تم اس عزت پہ نگاہ ڈالو گے تو اپنی عزت کے مرتبہ اور مقام کو کبھی نہیں پا سکو، اپنی نگاہوں سے ماپ نہیں سکو گے اس کو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا سا کردار ادا کیا، یہ کردار اللہ کو محبوب ہے، یہ کردار انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔